سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے شخصیت عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ قاری القرآن محترم جناب قاری سہیل احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان کا بیان شروع ہونے والا ہے اور ہمارے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے استاد محترم استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد آپ بھی اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ہم تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی قدر کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں اللہ کریم سب ہمارے علماء کرام اور مہمانان گرامی قدر کی حفاظت فرمائے اب میں بلا تاخیر تلاوت کلام پاک دعوت دیتا ہوں ہمارے اسی ادارے جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کے متعلم محترم جناب عبداللہ فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ ومن احسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم حافظ عبداللہ فاروق صاحب اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کو
کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے پند و نصائح فرمائیں، اور ان کا ایک ایک جملہ ایک ایک خطبے کے برابر ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آدمی کا خطبہ جمعہ 22 منٹ کا ہوگا، 22 منٹ کا میرا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، تو پھر تفصیلی خطاب کا تو آپ اندازہ لگا لیں۔ رب العالمین۔ حضرات گرامی، کوئی تقریر نہیں ہے، 2 واقعات آپ کو سنانے ہیں۔ ہمارے جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں مولانا عبدالرحمن سراج صاحب، PhD کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، اور جامعہ سلفیہ روڈ پہ آگے ورکر ویلفیئر کا ایک سکول ہے، ورکر ویلفیئر کا سکول، وہاں وہ استاد ہیں۔ وہ مجھے 8-10 دن پہلے ملے، کہنے لگے میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں کہ یہ بس مزدوروں کے بچوں کو گھروں سے اٹھاتی ہے اور سکول میں لے کے آتی ہے، اور یہ پچھلے 35 سال سے چل رہا تھا سسٹم کہ مزدوروں کے بچوں کا سکول ہے، وہ گھروں سے اٹھاتی ہیں، 3 بس سے 4 بس۔ کہتے ہیں کہ اس عوامی حکومت نے جو تعلیم کے نام پہ اور مزدوروں کے نام پہ اور چوروں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے بس بند کر دی ہے، اور آج میری کلاس میں صرف 5 لڑکے تھے، اور اس سکول کے تمام بچوں کو یونیفارم بھی وہی دیتے تھے، بوٹ بھی وہی دیتے تھے، کتابیں بھی وہی دیتے تھے، پینسل بھی وہی دیتے تھے۔ ساتھ اعلان کر دیا آج کے بعد کسی کو نہ یونیفارم ملے گا، نہ بوٹ ملیں گے، نہ اسٹیشنری ملے گی۔ میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ نقصان تو بچوں کا ہوا۔ کہنے لگی مجھے پریشانی ہے، ساتھ اطلاع یہ آئی کہ ہم استادوں کو بھی فارغ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل آباد سے جو لوگ باہر جاتے ہیں، چنوٹ جاتے ہیں، چنوٹ کا روڈ دیکھا کسی نے؟ کیسا مال روڈ ہے؟ دیکھ، فیصل آباد کے پورے روڈ جو پچھلی حکومتوں نے بنائے تھے کھنڈر بن گئے، اور آج رات پٹرول 5 روپے مزید سستا ہونے لگا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں میری اچھی خاصی تنخواہ ہے، میرا بیٹا مجھے کہنے لگا میں نے اپنے بچوں کو ہٹانا ہے سکول سے، فلاں سکول ڈالنا ہے۔ میں نے کیوں؟ کہتے ہیں ان کی فیس 3500 روپیہ کر دیا سکول والوں نے، یعنی کہ گھر باہر چلانا مشکل ہو گیا، بل دینا مشکل ہو گیا۔ ان حالات میں مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا ساجد میر صاحب اور دینی جماعتیں اور دیگر سیاسی جماعتوں نے یہ پروگرام لایا کہ کم از کم لوگوں کو بتا تو دیا جائے کہ لوگوں تباہی آ رہی ہے، روک سکو تو روکو۔ اب کیا کرے گا مزدور آدمی؟ اگر کوئی بات کریں گے تو یہاں ہمارے کچھ ایسے دوست ہوں گے جو PTI کے ہمدرد ہوں گے، انہوں نے ووٹ دیا ہوگا، وہ کہیں گے مولوی صاحب یہ مسجد ہے، مت سیاسی گفتگو کریں۔ میں PTI کا نام نہیں لیتا، میں صرف غریبوں کی بات کرتا ہوں۔ چلو غریبوں کا بھی مسئلہ چھوڑو، اللہ ان کا والی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے اگر میری تقریر سن کر کوئی 12-14 سال کا بچہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ ہوتا نہیں ہماری تقریر سن کے، لیکن ہو جائے اگر، تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا کہ تم نے ایسی تقریر کیوں کی کہ ایک بچہ مسلمان ہو جائے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ لو یہ قانون پاس ہونے لگا، قانون پاس ہونے لگا ہے، آپ کا بچہ رات کو 12 بجے آئے آپ ڈانٹ نہیں سکتے۔ یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، یہ بل آ رہے ہیں، اور ہم ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں۔ جب تباہی میرے گھر میں آ جائے گی، جب بربادی میرے گھر میں آ جائے گی، پھر اس کے بعد کہیں گے اٹھو اٹھو، اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کوئی ہڑتالیں نہیں کر رہے، ہم کوئی سائن بورڈ نہیں توڑ رہے، ہم کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے
کہ کل اکٹھے ہو کے اپنے آنسو حکومت کو بتا دیں کہ غریبوں کے آنسو گر رہے ہیں، اپنے آنسو دکھانے ہیں گورنمنٹ کو۔ اس کے لیے کل ہمارا پروگرام ہے، امید ہے کہ تمام احباب اپنے اپنے آنسو اکٹھے کریں گے اور وہاں جا کے بہائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سے آنے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سے آنے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ